ہوگا. سو موسم کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ موسم ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں. ایک دل کا بھی موسم ہوتا ہے، ایک انسان کا اپنا بھی موسم ہوتا ہے، اور اسی موسم کے حوالے سے ہم یہ کلاس چلا رہے ہیں کہ انسان پہ بھی کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی سردی، کبھی گرمی. سو آل کائنڈز آف ویدر وی آلسو گو تھرو. تو دس از پارٹ آف لائف، یہی زندگی ہے. 60 سال، 65 سال، 70 سال، جس کو اللہ دے زیادہ دے، جس کو اللہ چاہے کم دے. ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایئرز پر مشتمل ہے. بس زندگی گزارنی ہے. ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہماری ڈیسٹینیشن اللہ کی جنتیں ہیں. ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت میں کامیابی ہے. تو بس کچھ نہ کچھ کر کے، صبر کر کے، اچھے مزاج کے ساتھ شکر گزاری کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. ہم نے جو ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. تو یہ میں نے بات آپ سے اس لیے کی کہ ظاہر ہے کہ کیونکہ کلاس کا موضوع یہ ہے پرسنالٹی گرومنگ. تو پرسنالٹی گرومنگ میں بہت ضروری ہے کہ ہم میں صبر ہو، ہم میں شکر گزاری ہو، ہم میں جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارا فوکس جنہ ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ آخرہ ہے. اور بس زندگی کٹ ہی جائے گی، زندگی گزر ہی جائے گی، اور انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے گزرے گی. جیسے کہ ایک اسکالر جو میرے ٹیچرز میں سے بھی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ اکثر یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ زندگی میں غم تو آنے ہی ہیں، غم زندگی کا حصہ ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ غم اللہ کے ساتھ لے لیں یا اللہ کے بغیر لیں، یہ اب آپ کی چوائس ہے. اگر اللہ کے ساتھ لیں گے، if Allah is by your side when you are sad، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سیلف کنٹینٹمنٹ بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کی مشکلات سے نکال بھی لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گی. سو یو ہیو ٹو بی شیور کہ اللہ تعالیٰ از آن یور سائڈ. اینڈ اللہ سیز کہ دیر فور ریممبر می آئی ول ریممبر یو. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد رکھے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کی زندگی خراب کیسے ہو سکتی ہے. باقی غم اور زندگی میں مشکلات یہ زندگی کا حصہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت میں، ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی غم یا کوئی نہ کوئی تکلیف یا کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن یا چیلنجز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور ان سے ڈیل کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں اسلام ہی بتاتا ہے. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلف اسٹیم. لاسٹ ٹاپک میں نے اس پہ کچھ بڑی ڈیٹیل میں بات کی. میں نے آپ کو بتایا سیلف اسٹیم ہے کیا، اور سیلف اسٹیم جو ہے یہ کس طرح سے انکریز کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا تو ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکے کہ کس طرح سے سیلف اسٹیم انکریز کی جا سکتی ہے. تو ہم نے سیلف اویئرنیس پہ بھی بات کی، سیلف اسٹیم پہ بھی بات کی. آج جو ہے ہمارا سارا کا سارا فوکس ہوگا کہ ہم سیلف اسٹیم کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اپنی سیلف اسٹیم کو. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ زندگی میں ہم بہت سے فیصلے کرتے ہیں. زندگی میں ہم ظاہر ہے کہ طرح طرح کی سچویشنز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. کچھ سچویشنز ہمارا کانفیڈنس انکریز کرتی ہیں، کچھ سچویشنز ہمارا کانفیڈنس شیٹر کرتی ہیں. کچھ لوگ ہمیں بلڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از لائف، دس از پارٹ آف لائف. کچھ دوست جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترتے ہیں، کچھ دوست جو ہے وہ دل دکھاتے ہیں. اور سیم گوز فار فیملی ممبرز، اسی طرح ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ٹیسٹ اس طرح سے نہ کرے، ادروائز جو ہے اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. تو اس لیے چونکہ ہم ڈفرینٹ سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں، کبھی ہم بریک کیے جاتے ہیں، کبھی ہم بوسٹ کیے جاتے ہیں، کبھی ہمارا کانفیڈنس ٹاپ پہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا کانفیڈنس بہت لو ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے دن آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار میں ایگزسٹ ہی کیوں کر رہا ہوں. رائٹ، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرا پرپس کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں.
تو یہ بھی خیر ایک الگ ہی بحث ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیا روح کی چیخ و پکار ہے اس روح کی، جس روح کو وہ ڈائٹ وہ چیز نہیں مل رہی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. کیونکہ انسان صرف جسم اور مائنڈ تو نہیں ہے نا، مائنڈ اور باڈی تو نہیں ہے نا انسان، سول بھی انسان کا ایک بہت زبردست پارٹ ہے، بلکہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایسے دن آئیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ بس میں سب کچھ چھوڑ دوں، میں سب کچھ گیو اپ کر دوں اور میں بس بیٹھ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو سٹیٹس ہیں، مائنڈ کی سٹیٹس ہیں، یہ قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ ہے کہ انسان سیڈنس سے گزرتا ہے، انسان ڈی موٹیویشن سے گزرتا ہے، انسان جو ہے وہ اس طرح کی بہت سے انسیڈنٹ سے گزرتا ہے کہ جب ظاہر ہے اس کو اچھا خاصا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور جب اس کو ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور جب اس کے مائنڈ میں بہت کویسچنز ریز ہوتے ہیں اور سیلف ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس کی سیلف اسٹیم بہت لو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آر پارٹ آف لائف. اگر آپ نے دل کی دھڑکن دیکھی ہے تو دل کی دھڑکن ایک سائنوسائڈل ویو ہوتی ہے، یوں اسٹریٹ نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے دل کی دھڑکن میں. اس کا جو اگر آپ کبھی سی آر او پہ پیٹرن دیکھیں گے، کیتھوڈ رے اوسیلوسکوپ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے. تو یہی زندگی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا. کبھی آپ بہت ڈل ہوں گے، کبھی آپ بہت برائٹ ہوں گے، کبھی آپ بہت زیادہ انرجیٹک ہوں گے، کبھی آپ بہت لیتھارجک ہوں گے. اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی. ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف. ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ہر انسان پہ ایک بہت انرجیٹک ٹائم آتا ہے، اور وہ انرجیٹک ٹائم از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. اور اس کے بعد اس میں سستی آتی ہے، لیتھارجی آتی ہے، ایک دم سے ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک دم سے اسے لگتا ہے میری زندگی میں تو کوئی بھی خوشی نہیں ہے، میری زندگی میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. یس دیٹس رائٹ، موڈ سوئنگس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی یہاں پہ، وہ کیا ہی خوبصورت نصیحت ہے. He said, whosoever follows a moderate path, I have hope for him. جو کوئی بھی میانہ روی اختیار کرے گا، ماڈریٹ پاتھ پہ چلے گا، اس کے حوالے سے میری دعا بھی ہے، اور اس کے حوالے سے میرے پاس بہت ہوپ بھی ہے. اور وی شوڈ ہیو ہوپ فار دیٹ پرسن. ماڈریٹ پاتھ سے مراد ہے کہ جب غم کے موسم میں آئے تو ایکسٹریم پہ نہ جائیں، بس صبر کریں، شکر گزاری کریں، پازیٹیوز کو سامنے رکھیں. جب لیتھارجک ہوں تو اتنے سست نہ ہو جائیں کہ نمازیں چھوڑنے لگ جائیں، عبادات بالکل ہی مس ہونے لگ جائیں. ہاں وہ والی عبادات نہیں ہوں گی جو انرجیٹک سٹیٹ میں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ اتنا ایکسٹریم پہ نہ چلا جائے کہ بالکل ہی سب کچھ ختم کر دے. اور جب بہت انرجیٹک ہو تب بھی ماڈریٹ رہیں، تب بھی اپنے ذمے اتنی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں نہ لیں، انرجیٹک ہو کے بہت سے پروجیکٹس نہ پکڑ لیں وغیرہ وغیرہ. فالو اے ماڈریٹ پاتھ.